لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ اور انتہائی احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے اور یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وسیلہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم اس کے دین سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہنگامائے زندگی سے وقت نکال کر اسی کی بارگاہ میں طلب فیض کے لیے رجوع کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ جن مقبول بندوں نے اس محفل کو آراستہ کیا اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور جو حضرات تحصیل علم کے لیے اور حصول علم کے لیے تشریف لائے اللہ رب العالمین تمام کو ان سعادتوں سے بہرمند فرمائے جو حصول علم کی غرض سے آنے والوں کو اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. حضرات گرامی، آپ کے علم میں ہے کہ ہر اس درس تعلیم و تربیت کے اندر ہم کسی ایک موضوع کو منتخب کرتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق اگر وہ نظریاتی موضوع ہے، عقائد سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر قرآن و سنت ہماری اصلاح کے لیے ان عقائد کو کس طرح ہمارے سامنے واضح کرتی ہے، اور اگر وہ احکام سے متعلق ہے، ہمارے اخلاقی زندگی سے متعلق ہے،
ہماری سماجی زندگی سے متعلق ہے تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل اس بارے میں کیا غمازی کرتا ہے۔ آج میں نے موضوع کی بنیاد کے حوالے سے ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یقیناً اس موضوع کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، لیکن گفتگو اس انداز میں ہونی چاہیے کہ اس کے گفتگو کی دو جہت ہوں، دو انداز ہوں۔ ایک تو وہ کہ جو خواص کا طبقہ ہے ان کے لیے علم کے ذریعے تمام راہیں اور ان کے انداز میں اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے، اور بالخصوص ہمارے وہ بھائی جو علم کی اس پختگی پر نہیں ہیں لیکن وہ تحصیل علم کا جذبہ رکھتے ہیں، تو انہیں بالتدریج علم میں پروان چڑھانے کے لیے، اور ان کے اندر صلاحیت و استعداد تو موجود ہے، تو اسلامی نظریات اور اسلامی احکام سے متعلق ان کے ذہنوں کے مطابق گفتگو کر کے ان کے علم کو، ان کے شوق کو، ان کے معیار کو، ان کی حیثیت کو بلند کیا جائے۔ یہ دو طریقوں سے جب تبلیغ کی جاتی ہے تو وہ مؤثر ہوتی ہے، اور پھر اس انداز کے ساتھ ساتھ غرض جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی ہو، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، بلاؤ اللہ کی طرف، اپنی جماعت کی طرف نہیں، اپنی فکر کی طرف نہیں، اپنی ذات کی طرف نہیں، بلکہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ۔ تو جب اللہ کی راہ کی طرف تم بلاؤ گے تو تمہاری انا، تمہاری زور خطابت، تمہارا قوت استدلال، تمہاری محنت، اس پر پھر تمہیں نتیجہ بندوں سے نہیں ہوگا بلکہ رب کریم سے ہوگا۔ اور جو اسی غرض سے سننے کے لیے آئیں گے ان کے لیے بھی نتیجہ رب کریم سے ہوگا، تاکہ ان کے بیٹھنے میں جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جو اتنا طویل وقت چلا جاتا ہے، بظاہر وہ اس پر دنیاوی اجر و انعام کا تصور نہیں کریں گے، بلکہ وہ بھی جب اللہ کی رضا کے لیے آئیں گے تو دل مطمئن رہے گا کہ جس کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے وہ عقائد و نظریات جس کے ساتھ ہماری دنیا و آخرت وابستہ ہے، جس کے ساتھ ہماری دنیا و قبر وابستہ ہے، جس کے ساتھ ہماری نجات وابستہ ہے، جس کے ساتھ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام وابستہ ہے، تو وہ بنیادی کانسیپٹ، وہ بنیادی نظریات، وہ بنیادی باتیں جس سے ہمارا اسلام، ہمارا ایمان وابستہ ہے، مبلغین کے لیے ضروری ہے کہ اس کو عوام کی سطح پر ہر محفل کے اندر، ہر درس کے اندر، ہر فکر کے اندر، ہر گفتگو کے اندر اس کو سہل انداز میں واضح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے اصل اہداف، اصل مقصد، ایمان کی اصل لذت کو سے آشنا ہو جائے، اور ایمان کے اصل تقاضے اور جو ضروری عقائد ہے اس کی بنیاد سے ہم واضح ہو جائے، اس میں انداز سہل ہو تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، اور استدلال اتنا مدلل ہو کہ دوسری جانب ذہن جھک نہ سکے۔ اسی حوالے سے ہم نے بدعت اور اس کا شریف فلسفہ آپ کی خدمت پر گزشتہ درس میں گویا تفصیل کے ساتھ عرض کیا۔ آج اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے چلاتے ہوئے ہم مسئلہ نبوت کو لیتے ہیں، عقیدہ نبوت کی اہمیت اور عقیدہ نبوت کی ضرورت، اور عقیدہ نبوت نبی کسے کہتے ہیں، نبی کون ہوتا ہے، نبی کا منصب کیا ہوتا ہے، یہ تو ایک تفصیلی بات ہے، لیکن اس کا اجمال، اس کا خلاصہ جو ان تمام باتوں میں آئے کہ نبی کی ضرورت کیوں ہے، نبی کون ہوتا ہے، نبی کی شان کیا ہوتی ہے، نبی کا امتیازی وصف کیا ہوتا ہے، یہ الگ الگ جگہ پر عنوان بن جائیں تو بڑا لمبی بحث ہے، اور اس میں ایک نہیں کثیر دلائل موجود ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو سمیٹ کر خلاصہ ہر بات کا، ہر عنوان کی جو بنیادی بات ہے اس کو لے کر ایک تصور نبوت کے حوالے سے گفتگو کر لی جائے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید میں بھی اپنے آپ کو مستعد اور مضبوط سمجھیں، اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے احکام میں بھی اپنے آپ کو مخلصین کی جماعت میں شمار کریں۔ میرے دوستو، آج اس حساس موضوع کو میں لے کر چلا ہوں
وہ اتنا اہم موضوع ہے اور غیر اختلافی موضوع ہے اور تمام کے نزدیک ایک مسلم موضوع ہے، لیکن جہالت کی بنا پر کہیے یا حسد کی بنا پر کہیے یا کم علمی کی بنا پر کہیے یا انانیت کی بنا پر کہیے یا بغض کی بنا پر، آپ کوئی بھی نام دیجیے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ انتہائی مسلم نظریات ہمارے اندر مختلف ہی ہو گئے ہیں. کیونکہ یہ بات میں کر رہا ہوں آپ نہیں مانیں گے، آپ کریں گے تو میں نہیں مانوں گا. تو وہ جو آج تک امت کے اندر مسلم نظریات آ رہے تھے، اور وہ نظریات ایسے نہیں تھے کہ جس سے اختلاف رکھ کر ہم خوش رہ سکیں، بلکہ وہ نظریات ایسے تھے کہ جس سے اختلاف کرنا اپنے آپ کو اسلام سے باہر کرنا ہے. وہ نظریات اتنے مسلم تھے کہ جس کو قبول کرنا دراصل اللہ رب العالمین کی توحید اور ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنا ہے. تو آج ہمارے وہاں وہ مسلم نظریہ، وہ اجماعی عقیدہ جو آج تک امت کے نے اپنے اندر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا رہا، آج وہ ہمارے نزدیک مناظرے، مباحثے اور اختلاف اور جنگ و جدال کا سلسلہ بن گیا ہے. ہم اپنی اس بحث کے اندر کوشش کریں گے کہ مناظرہ، مباحثہ وہ انداز اختیار نہ کیا جائے، بلکہ اس میں جو صحیح روش ہے، جو آج تک امت نے آج ہم تک اس کو تفویض کیا ہے، ہمارے پچھلے اسلاف نے جو آج تک ہم تک یہ بات پہنچائی ہے، اور وہ عقائد اتنے ضروری نظریات نبوت کے حوالے سے کہ جس پر عقیدہ رکھنا، اور جب تک وہ مسائل نبوت کے حوالے سے کلیئر نہ ہو جائے تو اس وقت تک تصور اور عقیدہ اور ایمان رسالت کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب ایمان بالرسالت پر یقین کامل نہیں ہوگا تو پھر کیا توحید باقی رہے گی، کیا اسلام باقی رہے گا. تو لہذا ایمان بالرسالت کے حوالے سے، رسول پر ایمان رکھنے کے حوالے سے وہ ضروری نظریات کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کو زیر بحث لانا ہے. اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں زندگی کی رفتار عطا فرمائی ہے تو اس کے اندر اس بات کو ہم غنیمت سمجھ کر خود اپنی اصلاح کریں اور اس ٹاپک کو سمجھ لیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر کمر بستہ ہو جائیں اللہ کی رضا کے لے کے دوسرے مسلمانوں تک اس سچے نظریات کو ہم آگے کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ مسلم باتیں آگے پہنچے اور تفرقہ بازی، اختلاف اور انتشار کا سد باب ہو، اور پھر امت ایک یکتائی اور یگانت کی طرف روانہ ہو جائے. یہی ہمارا مقصود ہے، یہی ہماری غرض ہے، اور یہی ہمارا مراد و مدعا ہے. اس میں میرے دوستوں جو نبوت کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں بات کی تھی، یہ سارے عنوان ہیں. اس میں اصل چیز جو نبوت کے حوالے سے آتی ہے کہ نبوت کہتے کس کو ہے، اور اس منصب کی ضرورت کیا ہوتی ہے، اور یہ منصب کس شے کی غمازی کرتا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے. یہ منصب جو ہے نبوت کا، اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کے کیا اختیارات ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے. تو اس کا ایک آسان سا معنی محققین نے یہ کیا ہے کہ نبوت جو ہے وہ ہے سفارت بین اللہ والخلق، اللہ کے بندوں اور اللہ کے درمیان سفارت کا نام ہے. اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان سفارت کا نام ہے، رابطے کا نام ہے، تعلق کا نام ہے. نبوت، نبی جو سفیر ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے رب کا، کہ جو رب کا بھی نمائندہ ہوتا ہے اور خلق کا بھی نمائندہ ہوتا ہے. کہ سفارت بین اللہ والخلق، جس کو کئی الفاظوں سے، متعدد الفاظوں سے ذکر کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی، نبوت اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفارت کے تعلق کا نام ہے. منصب نبوت سفارت کے منصب کا نام ہے کہ جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہے. یعنی نبی ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا تعلق رب کریم سے بھی ہوتا ہے اور اس کے بندوں سے بھی ہوتا ہے، اور وہ بندوں کا وکیل ہوتا ہے رب کریم کی بارگاہ میں، اور رب کریم کا نمائندہ ہوتا ہے اس کے خلق کی جانب. تو سفارت بین اللہ والخلق کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفارت کا یہ منصب ہے جو نبوت کا منصب کہلاتا ہے، جس کو دوسرے انداز میں کہا جاتا ہے کہ نبی کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ ذو جہت ہوتی ہے. دو جہتیں نبی کی شخصیت کے اندر ہوتی ہیں کہ فرمائے کہ ایک جہت اللہ رب العالمین سے واصل ہوتی ہے اور ایک جہت بندے کے ساتھ شامل ہوتی ہے. یعنی انسانوں میں یہ طاقت اور خلق میں یہ قدرت و طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے براہ راست فیض حاصل کر سکے، اور رب کریم اگر فیض فرمائے اور عطا فرمائے تو پھر خلق کے اندر یہ قوت و استعداد نہیں ہے
کہ اس کی متحمل ہو سکے، اس کو برداشت کر سکے. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک ذات ایسی ہو جو خلق کی مراد کو رب تک پہنچائے اور رب کے فیض کو بندوں تک پہنچائے. اسی ذات کو نبی اور اس منصب کو نبوت کہا جاتا ہے. اب مسئلہ وسیلہ ہو، مسئلہ شفاعت ہو، تو یہ جتنے بھی ہیں سب اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ توسل کا انکار ہو سکے گا. اب میں نہیں سمجھتا کہ نبی کے واسطے کا انکار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی تو ہے ہی نبوت، منصب نبوت تو ہے ہی اسی مرتبہ واسطے کا نام جو رب کی بارگاہ سے بندوں کو لے کر دیتی ہے اور بندوں کی باتیں رب کریم کی بارگاہ تک لے جاتی ہے. تو نبی ہی اصل میں وہ واسطہ حق ہے جو سفارت کا منصب ہے. لہذا اسی نظریے کو ہم آج تک امت نے لیا اور سمجھا، اسی لیے ان میں کئی باتوں پر اختلاف ہو رہا، لیکن نبوت کے معاملے میں ان باتوں میں امت میں کبھی اختلاف اور انتشار نہ رہا، اس لیے کہ یہ باتیں ایمان کے مسلمات میں سے ہیں. نبی کو اگر ہم رب کی بارگاہ کا واسطہ نہ سمجھے تو تصور نبوت بھی ختم ہو جاتا ہے، عقیدہ نبوت کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے. نبوت تو ہے ہی واسطہ، نبوت تو ہے ہی منصب سفارت. اگر اسی واسطے کو ہم شرک کہہ دیں، اسی واسطے کو حرام کہہ دیں، تو بتائیے عقیدہ نبوت میں باقی کیا رہا؟ جو اصل اس کی بنیاد تھی، جو اس کی ضرورت وہی ختم ہو گئی. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ضروری نظریات ہیں کہ جو انتہائی مسلم ہوتے چلے آئے ہیں، اس کو بحث کا میدان بنا دیا گیا، موضوع بحث بنا دیا گیا، مناظرے کا انداز دے دیا گیا، جس کی بنا پر وہ انتشار و افتراق کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو لہذا نبوت کا منصب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہو، رب کریم کے احکام ہو، وہ اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے کہ جو رب کریم نے جس کو واسطہ بنایا ہے اس کے ذریعے، اس کے قدر و عظمت کے ذریعے، اس کی شان و جلالت کو قبول کرتے ہوئے رب کریم کی توحید اور رب کریم کے احکام کو ذات سے لیا جائے. اگر اسی ذات کو راستے سے صاف کرنے کی کوشش کی جائے اور ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش ہو تو یہ خدا کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ بغاوت ہے. یہ خدا کے نظام بنائے ہوئے نظام میں رخنہ ڈالنا ہے. اور رب کریم نے بندوں کو فیض دینے کے لیے جس ذات کو اپنا رہنما بنایا ہے، جس ذات کو اپنی ہدایت کا نمائندہ بنایا ہے، اس کا انکار کرنا ہے تو دراصل یہ نبوت کے منصب کا انکار نہ ہوا، بلکہ یہ رب کریم کے بنائے ہوئے قانون کی توہین ہی ہے اور اس کے بنائے ہوئے قاعدے کے ساتھ بغاوت بھی ہوئی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نبوت جو ہے وہ سفارت بین الخلق، بین اللہ والخلق، کہ نبوت جو ہے وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفارت کا نام ہے. اب توجہ میری طرف رکھیے گا کہ اس طرح کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نبوت جو ہے وہ سفارت کا منصب ہے اللہ اور بندوں کے درمیان، وہ وکالت کا منصب ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان. رب کریم نے جب بندوں تک بات بڑھانی ہے تو رسول کے ذریعے بڑھانی ہے، اور رب کریم نے بندوں کی جو بات لینی ہے تو رسول کے ذریعے لینی ہے. اب اس حقیقت کو اگر ہم قبول کر لیں تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں 99% اختلافات اور تفرق بازی کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی کو جہاں پر مسلم انداز میں جناب ابن تیمیہ نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں جو آگے چل کے میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے، کہ منصب نبوت جو ہے یہ سفارت کا منصب ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان، یہ واسطے کا منصب ہے اللہ اور اس کی خلق کے درمیان، یہ تعلق کا منصب ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان. تو نبی جو منصب اس کا سفارت کا ہوتا ہے، نمائندگی کا ہوتا ہے، اسی لیے اس کی ذات کو اللہ رب العالمین چنتا تو انسانوں میں ہی سے ہے، لیکن وہ انسانوں جیسا عام نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ہر انسان کو یہ منصب اور مقام مل سکتا، آگے میں ذکر کروں گا، تو پھر یہ نبوت کی خاص امتیازی وصف نہیں رہتی. اللہ رب العالمین جب بشروں میں سے، انسانوں میں سے ایسی شخصیت کو چن لیتا ہے کہ جو رب کریم کے احکام اور اس کی باتوں کے لیے سفارت کے طور پر آ جاتے ہیں، واسطے کے طور پر آ جاتے ہیں، اور رب کریم کے ان تمام معاملات کا رہنما اور نمائندہ بن جاتا ہے، تو رب کریم پھر اس کی ذات کے اندر ایک خاص کمال پیدا کرتا ہے. اگر یہ محض انسانوں کی طرح رہے تو پھر بات تو وہیں کی وہیں آئی کہ محض خلق اللہ سے فیض نہیں لے سکتی تھی. اگر نبی بھی محض عام خلق کی طرح رہے،
عام بشروں کی طرح رہے، عام انسان کی طرح رہے، تو پھر نبی کی طرف وہی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی پھر سب پر کر دی جاتی۔ لہذا نبی جب انسانوں میں سے چن لیا جاتا ہے رب کریم کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے، جب تمام سے نکال کر وہ رب کریم کے کلام کا، اس کے احکام کو، اس کی باتوں کا نمائندہ بن جاتا ہے، تو اس کے اندر بشریت کے ساتھ ساتھ ایسے وصف اس کی ذات کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں کہ جس سے وہ رب کریم سے واصل ہو جاتا ہے، اور ظاہری شکل ایسی رکھی جاتی ہے جس سے وہ بندوں سے شامل ہوتا ہے۔ تو جہاں واسطہ اور تعلق کے اعتبار سے نبی ممتاز ہوتا ہے، وہیں پر اس بات میں بھی ممتاز ہوتا ہے کہ اس کی ذات، اس کی شخصیت ہماری طرح نہیں رہتی۔ اس طرح کی بنایا گیا کہ نبی کی ذات جو ہے وہ ذو جہت ہوتی ہے، جو ایک رب سے جڑی ہوئی ہے، جڑی ہوئی بظاہر عرض کر رہا ہوں، جو رب کریم سے واصل ہے اور ایک بندوں سے شامل ہے۔ تو یقیناً اس کی شخصیت ہم سے مختلف ضرور ہے، اس کے کمالات ہم سے مختلف ضرور ہے، اس کی شان ہم سے بلند ضرور ہے۔ اگر جو جہت اس کی رب کریم سے واصل ہے وہ چیز ہمارے اندر ہوتی تو پھر نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، ڈائریکٹ وہ باتیں سب کے اندر پیدا کر دی جاتی۔ لیکن وہ جہت ہمارے اندر نہیں ہے، وہ عظمت ہمارے پاس نہیں ہے، وہ شان ہمارے پاس نہیں ہے، وہ وصف ہمارے پاس نہیں ہے جو رب کریم کی ذات کے ساتھ وصل کر سکے۔ ہاں ایسا وصف تو ہمارے ساتھ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل سکے، لیکن ایسی شان ہمارے اندر نہیں ہے کہ جو رب کریم سے واصل ہو سکے۔ تو جو ہم آپس میں گھل مل کر اپنی جس شان کا اظہار کرتے ہیں وہ بشریت ہوتی ہے، اور نبی کی شان کے ساتھ رب سے مل جاتا ہے وہ نورانیت ہوتی ہے۔ لہذا اب یہ جو دوسری ایک شک آ گئی کہ نبی اور نور اور بشر کا چکر، تو میں کہتا ہوں دیکھیں وہ بھی یہاں کلیئر ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر وہ طاقت و استعداد ہوتی کہ ہم رب سے واصل ہو جاتے تو پھر ساری باتیں شروع ہو جاتی۔ ہمارے اندر وہ حیثیت اور قوت ہوتی کہ ہم رب کریم سے واصل ہوتے تو پھر نبوت کے سفارت کے منصب کو رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ سب سے رب کریم گویا کہ ایک ہی کلام بیان فرماتا اور سب اس کو سن لیتے اور سب اس سے استفادہ کر لیتے۔ پتا چلا کہ رب کریم کو دیکھنا، اس کے کلام کو سننا، اس کی وحی کو اپنے سینے پر لینا یہ بشر کے بس سے باہر ہے۔ اگر انبیاء کاملین بشروں میں سے مختص ہو جاتے ہیں اس وحی کے لیے تو یقیناً ان کی بشریت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ان کی ذات میں ایسے اضافی اوصاف کو پیدا فرما دیتا ہے جو ان کی نبوت کی دلیل بنتی ہے، وحی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے اور رب سے ملنے کا طریقہ بن جاتی ہے۔ اب یہاں سے دوسرا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہوتا۔ ایک تو وسیلے کا کانسیپٹ اس لفظ سے کلیئر ہو جاتا ہے، دوسرا کانسیپٹ یہ کلیئر ہوتا ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہوتے ہیں۔ ایک واضح بات اس حوالے سے، ہاں نبی ہماری طرح ہوتے صرف ایک چیز میں ہے، یہ بھی سن لیجیے تاکہ عقیدہ نبوت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں بات ساری واضح آ جائے۔ نبی ایک چیز میں ہماری طرح ہوتا ہے، وہ کس چیز میں؟ قرآن کریم نے ذکر کیا، قل انما انا بشرکم قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو کہ میں ظاہری صورت و حیت میں تمہاری طرح ہوں۔ کس طرح؟ کہ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جاتی ہے اور بے شک میرا رب اور تمہارا رب ایک ہے۔ تو یہاں پر نبی کے ذریعے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بشر مثلکم، کہ میں تمہارے مثل یہ بشر ہوں، تو یہاں پر مثال جو دی جا رہی ہے میں تمہاری طرح انسان ہوں، تو کس چیز میں تمہاری طرح ہوں؟ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ میں تمہاری طرح انسان ہوں تو میں کس چیز میں تمہاری طرح ہوں؟ مثال کے طور پر بلا کچھ بھی عرض کروں، باپ اگر بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں بھی تمہاری طرح ہوں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے کس چیز کے اندر ہے؟ یقیناً پدری رتبہ جو ہے، باپ ہونے کا جو رتبہ ہے وہ میرے برابر تو نہیں ہے، تو پھر آپ کس چیز میں میری طرح ہے؟ تو بلا تشبیہ نبی نے جو یہ کہا کہ تم یہ کہہ دو، اے نبی آپ ارشاد فرما دیجیے، رب کریم نے فرمایا آپ ارشاد فرما دیجیے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کو ہمارے مثل کہا گیا تو کس چیز میں ہمارے مثل کہا گیا؟ چہرے میں ہمارے مثل کہا گیا، ظاہر میں ہمارے مثل کہا گیا، بولنے میں ہمارے مثل کہا گیا، سننے میں ہمارے مثل کہا گیا، کھانے پینے میں ہمارے مثل کہا گیا، اٹھنے بیٹھنے میں ہمارے مثل کہا گیا، خدا سے وحی لینے میں ہمارے مثل کہا گیا تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خدا سے وحی لے ہی نہیں سکتے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مثل کی خاص کی جائیں گی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تشبیہ کی خاص کی جائیں گی، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مثال کے طور پر خاص کی جائیں گی۔ مثال جو کسی چیز کی جاتی ہے، کسی ذات کی مثال جو کسی سے دی جاتی ہے تو اس کے کسی ایک وصف کی مثال کی جاتی ہے، اس کے تمام اوصاف کی مثال نہیں دی جاتی۔ جس طرح کہ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جب جانوروں کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا تو فرمایا کہ یہ تمام جانور جو ہیں اور یہ زمین پر رینگنے والے جو چیز ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ،
ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. اللہ فرماتا ہے یہ زمین پر رینگنے والے کتنے جانور ہیں. اب انسانوں سے اللہ کہتا ہے یہ زمین پر رینگنے والے جو جانور ہیں اور یہ آسمان پر اڑنے والے جو پرندے ہیں یہ کیا ہے. اللہ فرماتا الا امم امثالکم. یہ مثل کا لفظ یہاں پر بھی آئے دیکھیں. یہ تمہارے مثل ایک امت ہے. تمہارے مثل ایک امت ہے. اب اللہ کہتا ہے یہ جانور جو زمین پر رینگ رہے ہیں اور یہ فضا میں جو پرندے اڑ رہے ہیں ان کا تعارف کیا ہوگا. فرمایا تمہارے مثل خلق ہے, تمہارے مثل ایک امت ہے. تو لہذا اگر کسی شخص کو رینگنے والے جانور کے نام سے یاد کر لیا جائے تو وہ ناراض نہیں ہوگا. یا اڑنے والے وہ پرندے جس کا نام درس میں نہیں لینا چاہتا اگر وہ لے لیا جائے تو کیا وہ شخص خوش ہوگا؟ اور اگر وہ ناراض ہوگا تو آپ کہیں گے میں نے آپ کی گستاخی تھوڑی کی ہے. یہ تو قرآن کے اندر آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا جتنے زمین پر رینگنے والے ہیں, جتنے زمین پر رینگنے والے ہیں اور جتنے فضا میں اڑنے والے ہیں وہ تو تمہارے مثل ہے, وہ تو تمہارے مثل ہے. تو آگے سے اگر وہ جواب دیں کہ وہ ہمارے سے مثل میں ہے تو ہمارے مثل تمام طور پر نہیں ہے, تو میں پھر کہتا ہوں جو تمام طور پر تمہارے مثل نہیں ہے تو انما انا بشر مثلکم, میں رسول تمہارے طرح کہاں ہو گئے اور وہ تمام کمال اور تمثیل تمہارے لیے کہاں پر آ گئی. لہذا مثل کے اندر جب کسی ذات کا تعارف کسی سے کیا جاتا ہے تو اس میں کسی ایک جہت پر واضح کیا جاتا ہے. تو جب کریم نے یہ فرمایا کہ یہ زمین پر رینگنے والے جو جانور ہیں اور یہ آسمان میں اڑنے والے جو پرندے ہیں یہ تمہارے مثل ایک امم ہے, ایک امت ہے. کیا مطلب؟ کس چیز میں ہماری اور جانوروں میں مماثلت ہے, کس چیز میں ہمارے اور پرندوں اور چرندوں میں مماثلت ہے, کس چیز میں کہ وہ بھی خلق ہیں ہم بھی خلق ہیں, بس یہ مماثلت ہے. لیکن جو شرف ہمارا ہے وہ ان کا نہیں ہے, جو ان کی اوقات ہے وہ ہمارا نہیں. ہمارے کو اللہ نے شرف عطا فرمایا. تو جہاں پر مثل کہہ کر اس خلق کا تعارف کرایا جا رہا ہے تو اس کے اندر ہزار برائیاں ہیں, اس کو آپ نے نفی کی, صرف ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بھی خلق ہے, خدا کا پیدا کرتا ہے اور ہم بھی خدا کے پیدا کرتا ہے. تو بلا تشبیہ یوں سمجھیے یہاں پر بھی نبی کی بشریت کے لیے مثل کا لفظ لایا گیا ہے اور جس کا تعارف آگے کیا گیا کہ انما الہکم الہ واحد, کہ نبی تمہارے مثل بشر ہیں. کس چیز میں؟ دیکھنے میں کا نہیں, سننے میں کا نہیں, بولنے میں کا نہیں, چلنے میں کا نہیں. کیوں؟ وہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ نے, وہ نبی جب دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں. کتاب الصلاۃ بخاری کے اندر موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اپنی صفوں کو درست رکھا کرو. تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے سے دیکھتا ہوں؟ جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. تو اب رسول ہمارے مثل بشر ہیں تو کس چیز میں؟ دیکھنے میں ہرگز نہیں, دیکھنے میں ہماری طرح نہیں ہے. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ وہ ہے کہ ہماری آنکھیں تو کسی کے چہرے کو دیکھتی ہے, رسول کی آنکھیں تو اس کے دل کو بھی دیکھتی ہے. ہماری آنکھیں تو اس کی ظاہری حرکت کو دیکھتی ہے, رسول کی آنکھیں تو لکھے ہوئے اس کی تقدیر کے اندر دیکھ لیتی ہے. مثال کے طور پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسلم شریف کتاب القراءت کے اندر یہ فضائل قرآن میں روایت موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, کہیں بیٹھا ہوا تھا تو جناب ایک شخص آیا اور اس شخص نے آ کر میرے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا. تو قرآن کو مختلف لہجوں میں پڑھا جاتا ہے تو ان کے پڑھنے کا لہجہ مختلف تھا. تو میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو, تم قرآن, یہ صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب, یہ صحابی ہیں, یہ بڑے عظیم صحابی ہیں. یہ عظیم صحابی ہے کہ موطا امام مالک میں موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور میں جب باقاعدہ تراویح کی جماعت شروع کروائی تو مصلی پر حضرت ابی بن کعب کو کھڑا کیا تھا. یہ قرہ صحابہ کے اندر بہت بڑے قاری صحابی ہیں. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جب وہ شخص قرآن پڑھ رہا تھا تو اس کا لہجہ میرے لہجے سے مختلف تھا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ سنو یہ بات, تم جو قرآن پڑھ رہے ہو غلط پڑھ رہے ہو. اس نے کہا جی میں صحیح پڑھ رہا ہوں. تو کہا نہیں غلط پڑھ رہے ہو. تو کہا چلو سرکار کے پاس چلتے ہیں اور اللہ کا رسول اس کا فیصلہ کرے گا. مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ رسول کریم کی بارگاہ میں اسے لے کر آئے. حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ حضور یہ قرآن غلط پڑھتا ہے. سرکار نے فرمایا قرات کرو. جب انہوں نے قرات کی تو حضور نے فرمایا ابی اب یہی آیت تم پڑھ کے سنا دو. تو ابی بن کعب نے بھی آیت پڑھی. سرکار نے فرمایا تم نے بھی صحیح پڑھا, اس نے بھی صحیح پڑھا, تم نے بھی صحیح پڑھا اور اس نے بھی صحیح پڑھا. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں جب بظاہر میری بات کو رد کر دیا گیا
صحابی ہے، معصوم تو نہیں ہے، انسان ہے، کہتے ہیں میرے دل کے اندر برائی پیدا ہونے لگی کہ حضور نے میری بات کو کیوں رد کیا اور ایک عام آدمی کے سامنے میری حتک فرما دی، یہ ایسا کیوں ہوا؟ کہتے ہیں یہ ساری باتیں میں دل میں سوچ رہا تھا، نبی پاک نے اپنے آپ کو تھوڑا آگے کر کے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور سرکار کا میرے دل پر ہاتھ مارنا تھا کہ سارے خیالات میرے دل سے زائد ہو گئے اور میرا دل حضور کی محبت کا گنجینا بن گیا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم کہو کہ تم ان کے مثل بشر ہو، تو کس چیز میں؟ دیکھنے میں بالکل الگ بات ہے۔ اگر ایسی حدیثیں پڑھنا شروع کروں تو کئی احادیث آپ کے سامنے آ جائیں گی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت اور دیکھنے کی خصوصیات کے حوالے سے ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے اور جو میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ نبی پاک کو دیکھتے ہیں کیا ایسا ہم دیکھتے ہیں؟ نبی پاک نے تو ذات کو دیکھا جس ذات کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ شب معراج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، کیسے دیکھا یہ ہمیں نہیں پتا، بس دیکھا ہے، رب کریم کو دیکھا ضرور ہے، اور قرآن مجید نے اس بات کو بڑے واضح طور پر ذکر کیا کہ ثم دنا فتدنا فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب سے دیکھا کہ دو کمانوں سے زیادہ رب نے اپنے محبوب کو قریب فرما دیا تھا۔ تو باپ دیکھیے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہیے کہ آپ ان کے مثل ہیں، کس چیز میں مثل ہیں؟ مماثلت بتائیں نا، کہ اس طرح میں نے جانوروں کی مثال دی، آپ کے سامنے پرندوں کی مثال دی، تو اس میں صرف ہم اس سے ایک ہی چیز میں مثل تھے کہ وہ بھی خدا کے پیدا کیے کردہ ہے، ہم بھی خدا کے پیدا کردہ ہے، لیکن یہ بات جانوروں کے اعتبار سے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب یہی مثل کا لفظ نبی کے لیے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نبی پورے کے پورے ہماری طرح ہے، تو یہ گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ اور بیدوی میں یہ جملے بھی زبان سے نکلے اور لوگوں نے لکھ دیے کہ جب نبی ہماری طرح ہیں بس وہ ہم سے بڑے ہیں تو ہمارے بھائی ہوئے، ہاں بڑے ہوئے تو بڑے بھائی ہوئے ہیں معاذ اللہ۔ اور یہ بھی لکھ دیا کہ جناب رسول کی تعظیم بشر جیسی کی جائے، بس میں اس میں بھی کمی کی جائے، تو یہ گندگی کب ذہن کے اندر آتی ہے؟ جب عقیدہ نبوت کی ضرورتوں کو انسان بھولتا ہے۔ یہ جو سفارت کے منصب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رب سے تعلق عمر سے بتا رہا ہوں، یہ ایسی چیزیں جو دل میں نبی کی ذات کے روب کو پیدا کرتی ہے، نبی کے ذات کے روب کو پیدا کرتی ہے۔ اور جب ان بنیادی باتوں کو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ ہمارا ٹائم خراب کرتے ہیں یا عام سی باتیں کر رہے ہیں، نہیں، یہ بنیادی کانسیپٹ ہے، یہ نبوت کے لیے بنیادی نظریہ ہے، اسی کے ذریعے آپ کو کلمہ پڑھنا مقبول ہوگا۔ یہ وہ کانسیپٹ ہیں، تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ کے ذہن میں نبی کے اکرام اور تعظیم کا سمندر موزن ہوگا، اور جب اس محبت سے آپ نبی کا کلمہ پڑھیں گے تو پھر اللہ کے لیے کلمہ پڑھنا بھی مقبول ہو جائے گا۔ میرے دوستو اب آپ دیکھیے، نبی کی ذات کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ اس کی ذات کے اندر امتیازی وصف ہوتے ہیں، پھر اگر امتیازی وصف ہوتے ہیں اس کی بات دلیل ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ایک بات، اور دوسری بات ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ جو قرآن نے یہ کہا جس پر ہم بات کر رہے ہیں، تو قرآن نے تو نبی کو ہمارے مثل بشر کہہ دیا ہے، لیکن میں سوال یہاں پر کھڑا کر رہا تھا کہ اگر قرآن نے نبی کو ہمارے مثل بشر کہا ہے، ہماری طرح انسان کہا ہے، تو کس چیز میں کہا ہے؟ میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جو حضرات اس بات پر غور اور زور دیتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے ہماری طرح انسان بنایا ہے، تو میں کہتا ہوں اس بات کا جواب کلیئر جب ہوگا کہ جب آپ اس کے زاویے منتخب کریں گے کہ نبی ہماری طرح انسان، ہماری طرح بشر کس چیز میں ہے؟ دیکھنے میں نہیں، سننے میں نہیں، پکڑنے میں نہیں، چلنے میں نہیں۔ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلو تو تھک جاتے ہو، نبی پاک تو براق پر بیٹھتے اور آپ کے شملے پر بھی بل نہیں آتا ہے، اور آپ کی بصارت اتنی ہے کہ براق جو بجلی کی رفتار پر چل رہا ہے، جہاں پر گویا کہ اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے، اتنی رفتار سے اگر کوئی سفر کر رہا ہو تو میں کہتا ہوں کہ ہم
ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں یا جناب ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں، اس کی مختصر سی رفتار میں ہمیں گرد و نواح کی چیزیں نظر نہیں آتی، تو براق جو برق مبالغہ ہے، رسول اللہ اس پر سفر کرتے ہیں اور اس پر سفر کرتے وقت پھر بھی حضور کا مشاہدہ اور نظر اتنی کامل ہے، فرمایا میں اپنے بھائی کو موسیٰ، میں اپنے بھائی موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اگر ہمارے جیسے بشر ہیں تو کس چیز میں ہے؟ دیکھنے میں، سننے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کھانے پینے کی اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی دو جہتیں ہیں، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا۔ کھایا اس لیے کہ تم سے شامل رہے، کھایا کبھی نہیں اس لیے کہ ان سے شامل رہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر شریفہ کے آخری حصے میں، ظاہری حصے میں، جب حضور نے صوم وصال رکھنا شروع کیے کہ جس میں نہ افطاری تھی نہ سحری تھی، جس میں نہ افطاری تھی نہ سحری تھی، مسلسل روزہ تھا، مسلسل روزہ تھا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے جب یہ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ افطاری فرماتے ہیں نہ سحری فرماتے ہیں اور مسلسل روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ اکرام علیہ رضوان جو مشتاق ہیں حضور علیہ السلام کی حق ادا کے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، بس انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، جسم میں نکاہت آ گئی، کمزوری ہو گئی، اور جب جسم میں نکاہت پیدا ہوئی تو رسول کریم نے دیکھ کر فرمایا کہ تمہارے جسموں کے اندر یہ کمزوریاں کیوں ہو گئی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو آپ صوم وصال رکھتے ہیں نہ افطاری ہے نہ سحری ہے، ہم نے بھی یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو ادھر حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میرے جیسے ہو سکتے ہو؟ یہاں پر مثل کا لفظ آیا ہے، کیا تم میرے جیسے ہو سکتے ہو؟ صحابہ خاموش ہے۔ آج کا شخص اگر رسول کو اپنے جیسا کہتا ہے تو ابو بکر کیوں نہیں کہتے؟ ان سے تو کہا جا رہا ہے کہ تم میرے جیسے ہو، ایکم مثلی، کہ تم میں سے کوئی میرے مثل ہے، میرے جیسا ہے، تو ابو بکر اٹھ کر کہہ دیتے، حضرت عمر اٹھ کر کہہ دیتے، عثمان کہہ دیتے، حضرت علی کہہ دیتے، لیکن کسی نے نہیں کہا، سب خاموش رہے، اس لیے کہ ان کا نظریہ وہی تھا نبوت کے بارے میں جو ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے، کہ نہیں حضور ہمارے مثل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر حضور ہمارے مثل ہوتے تو آپ کو سفارت کا منصب کیسے ملتا؟ حضور اگر ہمارے ہی طرح ہوتے تو رب سے وحی کیسے لیتے؟ حضور ہمارے ہی طرح ہوتے تو وحی کا ایک حرف اگر پہاڑ پر اتر جائے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے، لیکن قرآن کی متبادل روایتیں اور آیتیں آپ کے سینے پر اترتی ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اضافی وصف تھا، یہ وصف کمال تھا، یہ عظمت کا حصہ تھا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو تم متواتر یہ صوم وصال رکھ رہے ہو تو کیا تم میرے جیسے ہو؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے اب یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سنو، کھانے پینے کی بات اور پینے کی بات جو ذکر کی جاتی ہے، یہاں حضور نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ کہنے لگے حضور آپ بھی تو کھاتے پیتے نہیں۔ حضور نے فرمایا میں تو کھاتا بھی پیتا بھی ہوں۔ تو عرض کی کہ حضور ہم نے تو آپ کو کھاتے پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سامنے تو برتن خالی پڑے ہیں لیکن رسول پاک کہہ رہے ہیں میں پی بھی رہا ہوں کھا بھی رہا ہوں، تو یہ کیا وصف ہے؟ تو یہاں پر حضرت امام راضی علیہ رحمت نے لکھا کہ بات اصل یہ ہے کہ صوم وصال وہ ہے کہ رب کریم کا دیدار کرنے کے بعد پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے اور بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضور کا یہ کہنا کہ تم کھانے پینے کی بات کرتے ہو، میں کھاتا پیتا تو ہوں، میں کھاتا بھی ہوں اور میں پیتا بھی ہوں، اور میرا کھانا کیسا ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو حضرات گرامی اگر آپ کھانے پینے کی بات کریں تو یہ بات بھی گویا کہ تفصیل طلب ہو جاتی ہے اور اس میں معصیت کا کوئی حصہ نہیں پایا جاتا۔ تو یہ موضوع طویل نہ ہو جائے تو میں اختصار کے ساتھ بھی عرض کر دوں کہ اگر نبی کو بشر بنایا گیا ہے تو کس چیز میں بنایا گیا ہے؟ نبی کو اگر انسان بنایا گیا تو کس چیز میں بنایا گیا ہے؟ نہ ان کا ظاہر ہماری طرح نہ ان کا باطن ہماری طرح، تو کس چیز میں وہ ہم جیسے ہیں؟ تو آگے آیت میں جواب دے دیا کہ انما الہکم الہ واحد، وہ صرف ایک چیز میں تم جیسے ہیں کہ نہ تم خدا ہو نہ وہ خدا ہو۔ بس نبی صرف ایک چیز میں تم جیسا ہے، نبی صرف ایک چیز میں تم سے برابر ہے، باقی کسی چیز میں تم نبی سے برابر نہیں۔ ایک چیز میں تم نبی سے برابر ہو کہ نہ وہ خدا ہے نہ تم خدا ہو۔ تو نبی کی بشریت کا جو مسئلہ ذکر کیا گیا اور مثل کی بات کی گئی ہے، تمہاری طرح انسان ہے کس چیز میں کہ نہ تم خدا ہو نہ یہ خدا ہے، یہ تمہارے مثل بشر ہے کہ نہ تم خدا ہو نہ یہ خدا ہے۔ رہا اس کے علاوہ باتیں تو فرمایا کہ پھر اس میں فرق رکھنا، اگر اس میں فرق نہیں رکھو گے تو پھر مسلمان بھی نہیں رہو گے،
پھر مسلمان بھی نہیں رہو گے. تو لہذا نبوت کا جو منصب ہے، جو سفارت کا منصب ہے، جو واسطے کا منصب ہے، یہ واسطے کا منصب ہی نبی کی ذات کو نکھار کر پیش کر دیتا ہے کہ جو ذات رب کریم سے واصل ہوگی اور بندوں سے شامل ہوگی، یقیناً اس ذات کے کمالات ایسے ہوں گے کہ انسان اس کے کمال کا احاطہ نہیں کر سکتا. انسان کی زبان اس کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر ایک میں مزید بات آپ کی خدمت کے اندر گویا کہ ذکر کر دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کے اندر اس بات کو ذکر ہے. حضور نے جو سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے یہ بات ذکر فرمائی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے اس بات کو ذکر فرمایا کہ لو كنت متخذا في امتي خليلا، میرا دل چاہتا ہے، آقا فرماتے ہیں بخاری شریف میں بھی ترمذی میں بھی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناؤں. کیا بناؤں؟ خلیل اس گہرے دوست کو کہتے ہیں جس کو اپنے باطن کی ساری باتیں بتا دی جائے، اپنے دل کے سارے راز اس پر ڈال دیے جائے. اب کون انسان حضور جیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فضیلت الاطلاق کے مالک ہیں بارگاہ رسالت سے. آپ اندازہ لگائیے، رسول کریم فرماتے ہیں لو متخذا خلیلا فی امتی، اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. لیکن بنایا نہیں. کیا فرمایا؟ بنایا نہیں. اس لیے کہ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے باطن میں اپنا باطن اتارا جائے، جس کے قلب میں اپنے قلب کی بات اتاری جائے. تو حضور چاہتے ہیں کہ میں اپنے دل کے راز کسی کو دوں. فرمایا دیتا تو ابو بکر کو دیتا، لیکن ابو بکر میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میرے رازوں کو برداشت کر سکے. تو فرمایا لو كنت متخذا خلیلا فی امتی لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں اپنی امت میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. ولکن هو اخی و صاحبی، لیکن وہ میرا بھائی ہے، دینی بھائی ہے اور میرا صحابی ہے. عرض کی گئی حضور پھر آپ کا خلیل کون ہے؟ فرمایا کہ صاحبکم خلیل الرحمن، تمہارے صاحب کا اگر کوئی خلیل ہے تو وہ رحمان کی ذات ہے. یعنی خلق میں کوئی میرا خلیل نہیں بن سکتا، میرا خلیل اگر ہے تو وہ رب کی ذات ہے. اور حضور فرما ابو بکر جو ہے وہ میرا دینی بھائی ہے اور صحابی ہے. اب دیکھیے حضور اگر کسی کو بھائی کہہ دیں تو یہ اس کے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن وہ منہ چڑھا کر رسول کو بھائی کہے تو یہ جائز نہیں ہے. وہ اٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہے یہ جائز نہیں. تو یہ شفقت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا. اس لیے امت نے ذکر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنا تو کسی طور پر جائز نہیں. ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کہا جا سکتا تھا، حضور کو باپ کہا جا سکتا تھا. علامہ انوار اللہ شاہ صاحب چشتی محدث حیدرآباد دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب انوار احمدیہ کے اندر بڑی خوبصورت بات ذکر فرماتے ہیں. اور آپ بر صغیر کی عظیم شخصیت ہے حضور سیدنا انوار اللہ شاہ صاحب صاحب انوار احمدیہ کہ جو مسلم ہے مکاتب فکر کے نزدیک. آپ نے اپنی کتاب انوار احمدیہ کے اندر ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو والد کہنے کا جواز قرآن میں موجود تھا، لیکن رب کریم نے والد کہنے سے ہی منع کر دیا. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کو امت کی ماں قرار دیا کہ نبی کی بیویاں جو ہیں، نبی کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی ماں ہیں. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور آپ کی ازواج ہماری ماں ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد ہوئے. تو انوار احمدیہ میں بڑا خوبصورت آپ نظریہ پیش فرماتے ہیں. فرمایا باپ کہنے کا تو واضح کرینہ موجود تھا، اس لیے کہ حضرت خدیجہ ہماری ماں ہے، حضرت عائشہ ہماری ماں ہے. جب حضرت عائشہ ہماری ماں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کہہ دینا چاہیے. تو یہ واضح کرینہ موجود تھا، لیکن قرآن نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن نے یہ جو کہا اے لوگوں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. جب خدا نے باپ کہنے کی اجازت نہیں دی تو بھائی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جب خدا نے باپ کہنے سے منع کر دیا ہے تو بھائی کہنے کی اجازت کیسی ہو سکتی ہے؟ تو میرے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ صفارت بین الخلق بین اللہ والخلق، کہ نبوت جو ہے وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفارت کا رشتہ ہے. اور اس سے واضح طور پر نبی کی عظمت اور شان گویا کہ اجاگر ہو جاتی ہے. اور اسی کو علماء نے ذکر کیا کہ نبی کی وہ جہد جو رب سے شامل ہے وہ نورانیت والی جہد ہے، اور جو بندوں سے شامل ہے وہ بشریت والی جہد ہے. لیکن قابل توجہ نقطہ یہاں پر میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی وہ جہد جو خدا سے واصل ہے وہ نورانیت والی ہے، اور جو بندوں سے واصل ہے وہ بشریت والی ہے. لیکن اس کا مطلب
یہ نہیں کہ اس نورانیت کو جبریل کی نورانیت کہہ دی جائے اور اس بشریت کو ہماری بشریت کہہ دی جائے. یہ بھی واضح فرق ہے. یعنی جب میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا علماء کا، توجہ میری طرف رکھیے گا کہ جب نبی کی ذات بابرکات میں دو جہتیں ہیں، ایک جہت خدا سے واصل ہے، ایک بندوں سے شامل ہے. جو جہت خدا سے واصل ہے، جو جہت خدا سے واصل ہے، جو سمت خدا سے واصل ہے وہ نورانیت والی ہے، اور جو سمت بندوں سے شامل ہے وہ بشریت والی ہے. تو پھر یہاں پر ایک قرینہ ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے بشریت والی صفت کو آپ نے مانی نا تو بشریت والی صفت تو ہماری طرح ہو گئی اور نورانیت والی جبریل کی طرح ہو گئی. نہیں، وہاں پر نور بھی صرف تعارف کے لیے کہا گیا ہے، یہاں بشر بھی صرف تعارف کے لیے کہا گیا ہے. وہ نور ہو کر عام نوروں جیسے نہیں ہے، وہ بشر ہو کر عام بشروں جیسے نہیں ہے. وہ نور تو ہے لیکن نوروں میں جو نور جبرائیل ہے وہ سدرہ پر رک جاتا ہے، وہ معراج کی رات سدرہ پر رک جاتا ہے. اور رسول کریم اس سے کہتے ہیں آؤ جبریل ذرا اوپر چلیں، تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں. ملا نظام الدین صاحب نے اپنی تفسیر نیشاپوری کے اندر اس بات کو، اس حقیقت کو واضح کیا. دیگر اور احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے. رسول پاک نے فرمایا اوپر چلو میرے ساتھ. کہنے لگے کہ حضور میں سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتا، سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتا. اب جبریل جو روح الامین ہے، جو روح الامین ہے، جو نور ہے، لیکن وہ سدرہ کے اوپر رک گئے اور کہتے ہیں حضور آپ جا سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا جبریل نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آگے کی مراحل پر اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات، صفت جلالیہ اور صفت جمالیہ کا ایسا اظہار ہے کہ اگر میں نے ذرا بھی عروج کیا، ذرا عروج کو درکنار، انگلی کے پورے کے برابر بھی اگر چلا گیا تو اس طرح جل جاؤں گا جس طرح بال تنور کے اندر جل جاتا ہے. تو آپ دیکھیں نیلے نور ہیں لیکن اوپر نہیں جا سکتے. تو یہ بات واضح بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ کی نورانیت تو ہے لیکن جبریل کی نورانیت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جبریل کی نورانیت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. رسول پاک کے پاس بشریت تو ہے لیکن ابو بکر کی بشریت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. جو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے کہ نہ ابو بکر کی بشریت رسول کی بشریت کا مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ جبریل کی نورانیت رسول کی نورانیت کا مقابلہ کر سکتی ہے. ہے وہ نورانیت والے اس میں بھی بے مثال ہیں، ہے وہ بشر اس میں بھی بے مثال ہیں. تو یہ نبوت اس منصب کے حوالے سے حضرات گرامی جو گفتگو ہے میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا. اب آگے چل رہے ہیں، جو تھوڑا سا وقت ہے اس کی انشاءاللہ دوسری قسط آنے والے اس موضوع پر میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے نبوت کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیا، میں نے اس کے دیگر جو اس کے موضوعات تھے اور جو اس کی شاخیں تھیں اس میں سے چند پھول توڑ کر خوشبو کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب یہاں سے گھوم کر آ جائیے کہ نبوت تو یہ ہے لیکن نبوت ملتی کس کو ہے؟ ابھی تو آپ نے نبوت کے منصب کے بارے میں سن لیا کہ نبوت کے منصب کے لوازمات ہیں، نبوت کے منصب کے یہ لوازمات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبوت ملتی کس کو ہے؟ ایک سوال یہاں پر ہے، کیا نبوت کا جوہر، توجہ چاہوں گا، نبوت کا جوہر کیا اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے اس کو اجاگر کر کے نبی بن جائے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی نبوت کی شان تو آپ نے دیکھ لی، اب نبی بنتا کون ہے؟ جب نبی بنتا کون ہے؟ امام غزالی یہاں پر نبوت کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ مودودی سیدی علیہ رحمت حجت اللہ البالغہ کے اندر نبوت کے حوالے سے بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. فرمایا نبوت کی شان تو تم نے دیکھ لی لیکن نبوت کا منصب ایسا نہیں ہے کہ اس کی کرنیں، اس کا جوہر، اس کا بس تمام انسانوں کے اندر تھا. ہاں ایک نے ریاضت کے ذریعے، ایک نے عبادت کے ذریعے اپنے اندر اجاگر کیا تو خدا نے ایک کو موسیٰ بنا دیا، ایک کو عیسیٰ بنا دیا، ایک کو یحییٰ بنا دیا. فرمایا ایسی بات نہیں ہے، یہ جوہر کسی کے اندر ہو اور وہ اپنی ریاضت کے ذریعے اس کو اجاگر کرے. فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 124 میں ذکر کیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اس بات کو اپنے قیاس پر نہ لاؤ، یہ خدا خود جانتا ہے کہ کس کے اندر اپنی رسالت کو رکھنا ہے، یہ خدا جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبوت کے جوہر انسانوں کے اندر ہوتے ہیں اور وہ انسان عبادت اور تسبیح چلا چلا کر اپنے آپ کو اتنا ممتاز کر لے کہ وہ پھر اس کو چن لیا جائے کہ ہاں یہ بڑا پرہیزگار ہو گیا ہے لہذا یہ نبی ہو جائے. نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے رسالت کو اللہ نے کہاں پر رکھنا ہے. رسول اللہ رب العالمین نے رسول کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے، لہذا رسالت کا منصب قسمی منصب نہیں ہے، یہ ریاضت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. توجہ چاہوں گا، یہ ریاضت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا.
یہ مجاہدے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہب الہی ہے، یہ عطا الہی ہے، یہ انتخاب ہے خدا کا۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کس کو اس کے لیے تجویز کر لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو گئی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، ملعون ہے، واجب القتل ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر حضرت عیسیٰ آئیں گے بھی تو نبی والی شان میں نہیں آئیں گے، مصطفائی والی شان میں آئیں گے۔ مصطفائی ایک ہے مصطفیٰ جو میرے آقا ہے، ایک مصطفائی جو جھنڈا ان کے ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، وہ حضور کے لشکر کے سپاہی بن کر آئیں گے، حضور کے دین کے خادم بن کر آئیں گے، وہ مصطفیٰ بن کر نہیں آئیں گے، وہ مصطفیٰ بن کر آئیں گے، وہ مصطفیٰ بن کر آئیں گے، وہ حضور کی امتی بن کر آئیں گے۔ اور جب حضور پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، خاتم النبیین حضور سے لے کر حضرت آدم تک یہ جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، اس میں کسب نہیں تھا، بندے کا اپنا ارادہ نہیں تھا، اپنی ریاضت کے ذریعے کوئی نبی نہیں بنا، بلکہ قرآن مجید جس طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اس بات کو کہ کس کے اندر اپنی رسالت کے پیغام کو ڈالنا ہے۔ نبوت کی شان کے ساتھ ساتھ توجہ ہے، نبوت کی شان کے ساتھ ساتھ پارٹ 2 ہم نے اس بات پر گفتگو کیا ہے کہ نبی بنتا کون ہے، تو یقینا ذہن میں رکھ لو، نبی بنتا نہیں، نبی بنا بنایا ہوتا ہے۔ نبی بنتا نہیں، نبی بنا بنایا ہوتا ہے۔ وہ اور ہوتے ہیں جن کا نبی 40 سال میں بنتا ہے، مسلمانوں کا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اس کو اظہار کے لیے، اس کو اعلان کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس لیے جامع ترمذی کے اندر یہ روایت کتاب المناقب کے اندر موجود ہے، اور مستدرک کے اندر یہ روایت جلد نمبر 2 صفحہ 610 کے اندر موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی پوری جماعت حضور کے پاس گئی، توجہ ہے، صحابہ کی پوری جماعت حضور کے پاس گئی، اور حضور کے پاس وہ جماعت پہنچی تو کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ، جمع کا صیغہ ہے، ماضی کے جمع کا صیغہ ہے، قالوا ہم سب نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب ہوئے، آپ نبی کب ہوئے۔ یہ تنہا ابو ہریرہ نہیں، حضرت ابو ہریرہ تو روایت کر رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال کہا انہوں نے، قالوا کہ بہت سارے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ متى وجبت لک النبوہ، حضور آپ نبی کب ہوئے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدم بین الروح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اور مستدرک کے اندر الفاظ یہ کہ وہ ابی منجدب فی طینہ، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ میرے باپ آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ تو پہلی بات تو ہم نے شروع کی وہ یہ تھی کہ نبوت کی شان کیا ہے، وہ سفارت کا منصب ہے، وہ تعلق کا منصب ہے، وہ واسطے کا منصب ہے، وہ اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کا منصب ہے۔ اسی لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سرکار غوث اعظم جس دور میں مبعوث ہوئے ہیں، اور جس دور میں آپ کا دور رہا ہے، اور جس دور میں آپ کا وجود مسعود رہا ہے، اور جس دور میں آپ کی شان ظاہر ہوئی ہے، وہاں پر بے شمار فتنے تھے۔ ایک تو علماء ظاہر تھے جو دین کی کئی چیزوں کا انکار کر رہے تھے، آپ نے علم کے استدلال کے بعد ابن جوزی جیسے کہ دماغ کو درست کیا، ایک بات، اور جہاں پر تصوف کا نام لے کر کچھ لوگ دین کو بدنام کر رہے تھے، کیونکہ تصوف میں یہ ہے نا کہ اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے ہو جائیں، تو کچھ ایسے 2 نمبر صوفی پیدا ہوئے بغداد کے اندر، وہ کہنے لگے وہ اللہ کے ہو جائیں تو پھر رسول کی کیا ضرورت ہے، اور پھر کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب سب کو وہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، درمیان میں رسول کا کوئی ذکر نہیں ہے، رسول کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو چھوڑ کر خدا کا ہو جانا، کیونکہ تصوف کے اندر اللہ اللہ ہوتا ہے، نقشبندی سلسلے کے اندر اللہ کی ضربیں ہوتی ہیں، چشتی سلسلے کے اندر ذکر بالجہر ہے، نقشبندی سلسلے کے اندر ذکر بالخفی ہے، اور چشتی سلسلے کے بزرگ کہتے ہیں، قاضی ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ذکر بالجہر کو اس لیے جائز کہتے ہیں کہ ذکر جہر کے ساتھ ہو تو اگلے کی سستی ختم ہو جاتی ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ والے کہتے ہیں کہ بندہ پہلے سے خدا کی عبادت میں تیار ہوتا ہے، اس لیے جہر کی ضرورت نہیں، وہ خفی ذکر کرتا ہے۔ دونوں طریقوں کے ذکر گویا کہ ثابت ہے دلیل کے ساتھ،
دونوں طریقے کے ذکر ثابت ہے حضور کی حدیث کے ساتھ کہ جہر کے ساتھ کیا جائے یا خفی کے ساتھ کیا جائے. ہاں جس جہر مفرط نہ ہو, یعنی اتنا گلا پھاڑ کے ذکر نہ کیا جائے کہ جو وہ بالکل افراط و تفریط والی بات ہو جائے. ہاں لیکن آواز نکال کر کسی سامنے والے کو ذکر سکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو کانوں کو مطلع کرنے کے لیے اگر لا الہ الا اللہ اور اللہ ہو کی آواز نکالی جائے تو یہ ذکر بالجہر ہے, اور تمام فقہاء نے اور احادیث کے اندر اس کے کثیر ثبوت موجود ہے. لیکن میرے دوستو, بات میں عرض کر رہا تھا کہ تصوف کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا, لیکن وہاں شیطان گمراہ کرتا ہے. اگر بندے کا مرشد نہ ہو تو شیطان گمراہ کرتا ہے. جو خود سے صوفی بننا چاہے وہ پھر شیطان بن جاتا ہے. جو خود ساختہ صوفی بننا چاہے, خود سے صوفی بننا چاہے, وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ شیطان. امام مالک نے اسی چیز کو ذکر کیا, من تفقہ ولم تصوف فقط تفسق. جس نے شریعت پڑھا صوفی نہ بنا وہ گناہگار ہوا. ومن تصوف ولم تفقہ فقط تزندق. جو صوفی بننے کے پیچھے لگ گیا, قرآن و سنت کو نہ پڑھا, وہ زندیق اور بے دین ہو گیا. فرمایا ومن جمع بینہما فقط تحقق. جس نے شریعت کی تعلیم اور تصوف دونوں کو لے لیا وہ مراد کو پہنچ گیا. تو دراصل تصوف کہتے ہیں شریعت پر عمل کرنا اس فکر کے ساتھ کہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے. یعنی نماز اگر شریعت کا قول ہے کہ نماز پڑھو, تو تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تصوف فکر کا نام ہے کہ پھر نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے, بندوں کے لیے نہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. تو عمل میں احسان کو پیدا کرنا یہ اصل تصوف. لیکن اللہ کے لیے عبادت کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ رسول کو, اللہ کے پیارے نبی جناب مصطفیٰ کریم کو اللہ کی ذات کا غیر سمجھا جائے. اس طرح کا ہم ذکر کرتے ہیں نا, حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی, جس کا معنی کیا بنتا ہے؟ حسبی ربی جل اللہ, میرے لیے میرا رب کافی ہے جو بڑا عزت و شان والا ہے. معافی قلبی غیر اللہ, میرے دل میں کوئی غیر خدا نہیں ہے. اب یہاں بحث ہوتی ہے غیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ غیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ جو یہ کہے غیر اللہ سے مراد رسول ہے وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. جو کہے غیر اللہ سے مراد اولیاء ہے وہ پکا گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ غیر اللہ وہ ہوتے ہیں جو خدا کے غیر خدا کے دشمن ہوتے ہیں, جو خدا سے دور کرنے والے ہوتے ہیں, اور جو خدا سے ملانے والے ہوتے ہیں وہ واصل اللہ ہیں. ان سے تعلق بندے کا کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, جب بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو پہلے استاد کو پکڑتا ہے, لیکن جب وہ خود پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس استاد کو چھوڑ کر دوسرے استاد کو پکڑتا ہے. پھر اس علم مائل ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ کر پھر اس کے اوپر درجے میں آ جاتا ہے. تو واسطے جیسے بندے کی صلاحیت بڑھتی ہے ویسے واسطے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں, اور اس کے لیے دوسرے واسطے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ آگے بڑھتے ہوئے دوسرا واسطوں کا استعمال کرتا ہے. لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں ولایت کے اندر بندہ کتنا بھی ترقی کر جائے سارے واسطے ختم ہو جاتے ہیں, لیکن ایک واسطہ جناب رسول اللہ کا ہے جو حتمی واسطہ ہے, جس کے لیے ختم کا لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے خدا کا پتہ نہیں ملا ہے. تو بغداد کے اندر علامہ سید محمود آلوسی خود بھی بغدادی ہیں, صاحب روح المانی یہ خود بھی بغدادی ہیں. تو انہوں نے خود اپنی کتاب سورہ نازعات کے اندر تفسیر روح المانی میں لکھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بس ڈائریکٹ اللہ اللہ کرتے رہو, اللہ اللہ کرتے رہو. کیوں؟ فرمایا کہ ہم کہتے ہیں معافی قلب غیر اللہ, ہمارے دل میں جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اللہ کے جو غیر وہ نہیں ہونے چاہیے. تو لہذا مخلوق, انہوں نے کیا نظریہ بنایا, مخلوق جو ہے وہ خدا تک پہنچنے کے لیے آڑ اور حجاب ہے. تو ماں فی قلبی غیر اللہ, اس کا مطلب ہے کہ مخلوق کو اپنے دل سے نکالو اور اللہ والے ہو جاؤ. اس لیے کہ مخلوق اللہ تک پہنچنے نہیں دیتی. تو اس میں تو کچھ بات درست تھی, کچھ غلط تھی. لیکن دوسرے مرحلے میں شیطان ان کا پیر بن گیا اور اتنے گمراہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں حجاب ہے, لہذا اس کو بھی چھوڑو. تو حضور سید غوث اعظم نے بغداد کے اندر جہاں الہاد اور بے دینی والے فلاسفروں کا رد کیا, وہاں جاہل صوفیوں کا بھی رد کیا, اور فرمایا جو یہ کہے کہ رسول جس کا منصبی سفارت کا تھا, رب سے جوڑنے کا ہے, رب سے تعلق کا ہے, اگر وہ رب کی بارگاہ میں اس کا ادب, اس کا احترام, اس کی ذات کے نام لینا اور اس کی ذات کا ذکر کرنا خدا کی بارگاہ میں حجاب بن سکتا, تو خدا پھر اسے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تعلق کبھی نہ دیتا. خدا نے تعلق کر کے یہ بتا دیا ہے کہ تم میرے ہوگے جب تم مصطفیٰ ہو جاؤ. اسی کو غوث اعظم نے فروغ دیا. اب دیکھیں قرآن نے کیسے بات ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ. لوگ آئے کہ ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں, اللہ کے پیارے ہو جائیں, اللہ ہم سے پیار کرے. دو الفاظ میں قرآن نے کہہ دیا, اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو,
صحابہ نے کہا ہاں ہم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، رب سے کہیے کہ رب ہم سے پیار کرے، ہم اللہ کے پیارے ہونا چاہتے ہیں۔ آیت اتر گئی، محبوب کوئی ان کو حقیقت بتا دے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ان کو بتا دے۔ کون؟ محبوب کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا کے پیارے بننا چاہتے ہو فاتبعونی، پہلے مجھ سے پیار کرو، مجھے لے لو گے تمہیں خدا مل جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا ہے، اور قرآن نے نبی کی سفارت کے منصب کا ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ چند لفظ آخری کہہ رہا ہوں میں اور تقریر ختم کر رہا ہوں۔ سفارت اگر دی ہے نبی کو اگر سفارت کا منصب دیا ہے تو خدا نے اس کی شان بھی بڑھائی ہے، خدا نے اس کی شان بھی بڑھائی ہے، اور خدا نے اس کے منصب کی حفاظت بھی کی ہے۔ اس لیے کہ جو خدا کو وہاں سے پیغام لے کر آگے دے، اگر وہ عام بندہ ہو اور عام ہو تو پھر جس سے پیغام لے رہا ہے اس کی کیا حیثیت نہیں، لیکن جس سے پیغام لے رہا ہے وہ عالی ذات ہے، تو چاہیے کہ جو لا رہا ہے اس کی عظمتوں کا بھی ذکر ہو۔ اس کی عظمتوں کا ذکر ہی اس کی عظمت کو ظاہر کرے گا کہ جس کی بارگاہ تک اس کی رسائی ہے۔ اگر کوئی کہے یہ ایرا غیرا آدمی ہے، یہ کہیں پہنچ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے قرآن نے بار بار رسول کی عظمت کو اس لیے بڑھایا ہے کہ دیکھو یہ عظمت والا ہے، اس لیے ہم تک آتا ہے، تم اس عظمت والے نہیں ہو اس لیے تمہاری رسائی ہماری تک نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور کے لیے عظمت کے جملے کہنا یہ خدا کی توحید کے منشور کو مضبوط کرنا ہے، خدا کی اس کلمے کی توحید اور اس کے منشور کو مضبوط کرنا ہے۔ اور آخری جملے میں آپ کے سامنے تاریخی عرض کر دیتا ہوں، میرے دوستو سن لیجئے، خدا نے اس منصب سفارت کی تعریف بھی جگہ جگہ پر کی ہے، اور خدا نے اس منصب سفارت کا تحفظ بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، قرآن مل گیا، دین مل گیا، سب مل گیا، بخاری شریف میں آئی ہے بات، حضور نے پھر اپنا منصب بتایا، انما انا قاسم اللہ یؤتی، ڈائریکٹ نہیں ملے گا، میں تقسیم کروں گا۔ اب دیکھیں اسی سفارت کو، اسی منصب سفارت کو دوسرے مفہوم میں بیان کیا جا رہا ہے، اسی منصب سفارت کو دوسرے انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے، جو فرمایا کہ میرے بغیر تم خدا تک نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کہ حضور کا پہلا خطبہ جو مدینے میں حضور نے دیا وہ کیا تھا؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے خدا سے پیار کیا۔ یہ ہے وہ منصب سفارت، یہ سمجھانا ہے کہ تم خدا کے میرے بغیر نہیں ہو سکتے۔ یہ خدا کی مجبوری نہیں، یہ تمہاری مجبوری ہے، یہ خدا کی مجبوری نہیں، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ تم میرے ذریعے ہی خدا تک پہنچ سکتے ہو، اور میرے ذریعے ہی خدا کی بات تم تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ بھی خدا کی مجبوری نہیں، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ تمہاری مجبوری کو دور کرنے کے لیے تو مجھے مشکل کشا بنایا گیا ہے کہ تمہاری مشکلوں کو میں حل کروں، خدا کی بات تم تک پہنچاؤں، تمہاری بات خدا تک پہنچاؤں۔ یہ منصب اگر صرف اتنی سی بات یاد رہے نا تو بندہ کبھی نافرمانی کے خلاف بات نہیں کر سکتا، بندہ کبھی حضور کی بارگاہ میں قیام کرنے میں جھجک نہیں سکتا، کبھی اس کی زبان سے، اس کی حرکت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اور آپ کی اولاد اور آپ کے ہر لحاظ کی توہین نہیں ہو سکتی۔ یہ ہوتی جب ہے کہ جب ہم محمد رسول اللہ کی کثرت زبان سے کرتے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، نبی کرتے حقیقت کو نہیں جانتے۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ تبلیغ میں گیا اور اس نے یہ جملے مجھے کہے، مجھ سے اس نے کہا شاہ صاحب، میری باقاعدہ حلفی عرض کرتا ہوں، اس سے میری بات ہوئی، اس نے کہا شاہ صاحب میں کچھ لوگوں کے ساتھ تبلیغ پر گیا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ رب کو اپنے دین کی بڑی فکر ہے۔ تو میں نے پوچھا دین کیا ہے؟ کہنے لگے نماز ہے، اور پھر کہنے رسول کا نہیں، وہ دین نہیں، دین تو نماز کا نام ہے، دین تو نماز کا نام ہے۔ توبہ، اگر ایسی تبلیغ کی جائے گی تو رسول کا احترام دل میں آئے گا؟ اگر دین نماز کا نام ہے تو منافقوں کی نماز مقبول کیوں نہیں ہوئی؟ اگر دین نماز کا اور سجدے کا نام ہے تو ابلیس کے سجدے جنت میں کیوں نہیں لے جا رہے اسے؟ دین دراصل اس صفات والے منصب کو قبول کرنے کا نام ہے، دین اس صفات والے منصب کو قبول کرنے کا نام ہے، جس کو امام نے کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ خدا کی بندگی کا تصور کب قائم ہوگا؟ جب اس تاجور کی تعظیم اور تکریم اور اس کی سفارت کے منصب کو لیا جائے۔ اسی کو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرے انداز میں کر دیا گیا کہ انما انا قاسم اللہ یؤتی، لوگوں ڈائریکٹ تم نہیں ہو سکتے، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ یہ اسی سفارت کے منصب کو دوسرے انداز میں ذکر کیا گیا۔ ایک اور بات یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں، سفارت کے منصب کی جلوگیری قبر میں آپ دیکھیں، مربوں کا رب کون ہے؟ اللہ، مادینوں کا دین کیا؟ اسلام۔ تیسرا ساتھ ما تقول فی حق ھذا الرجل،
یہ الفاظ کئی الفاظ معنی کے ساتھ آیا قال علیہ السلام. کیا کہتا ہے تو نبی مکرم کے بارے میں یہاں اٹک گیا. اگر اس نے اس کا جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے, اس کا جواب دے دیا میرا دین اسلام ہے, اور اگر یہاں اٹک گیا کہ یہ نبی کون ہے, تو پھر دونوں سوال گئے. بولے دونوں سوال, بولو دونوں سوال. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مصطفیٰ میرے نبی ہے تو دونوں سوال آ گئے. اس لیے کہ انہی کے ذریعے توحید ملی ہے, انہی کے ماننے کا نام اسلام ہے. تو اب آپ بتائیے کہ سفارت کے اس منصب کی جلوہ گیری آپ دیکھیں میرے دوستوں, ہم کہاں بھٹک رہے ہیں. ہمارے دلوں میں محبت اسی پیغام سے آئے گی. اقبال نے یہی کہا تھا نا, جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اقبال نے اسی جانب گویا کہ اشارہ کیا تھا کہ یہی وہ منصب ہے جس کی بالادستی اگر رکھی جائے گی تو خدا کے قریب ہو جائیں گے. اس کی بالادستی کو فراموش کر دیا تو یہ نمازیں بھی خدا کی بارگاہ میں آڑ غیر اللہ اور حجاب بن جائے گی. اور تیسری اور آخری بات عرض کروں, اس منصب کی جلوہ گیری سفارت کے منصب کا دوسرا مفہوم قبر کے حوالے سے, سفارت کے منصب کا پہلا انما انا قاسم واللہ یوتی کے حوالے سے, سفارت کے منصب کا آخری مفہوم میدان محشر لگ گیا ہے. میدان محشر. اب دیکھو ہمارے کاندھے پر فرشتے بیٹھے ہیں, توجہ بتائیں ذرا زور سے کہیں, ہمارے کاندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھائی کریں تو دائنا لکھتا ہے, برائی کریں تو کون لکھتا ہے؟ بایاں لکھتا ہے. میدان محشر میں خدا ان سے پوچھے گا یا مصطفیٰ سے پوچھے گا؟ مصطفیٰ کریم سے, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, محبوب ہم تجھ پر بھی اور پچھڑے سب پر ہم تجھے گواہ بنا کر لائیں گے. یا اللہ جو فرشتہ بیٹھا ہے اس کو گواہ بنانا, اس لیے کہ لکھا تو اس نے, اس کو گواہ بنا. فرمایا اس کی گواہی جب چلے گی جب سفارت والے کا منصب مانا جائے. تو وہاں پچھلے جو گزر گئے ان کی بھی گواہی اور اگلے جو آئیں گے ان کی بھی گواہی ذات مصطفیٰ پر ہے. ٹھیک ہے, فیصلہ ہو گیا جنت کا, جنت کا فیصلہ ہو گیا. اب کوئی بہت بڑا نمازی ہو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ جس کے ذریعے جنت کا پیغام آیا تھا پہلے تالا وہی کھولے گا. اس لیے کہ جس نے اس پیغام کو لا کر یہاں تمہیں دیا اور تمہیں ان تمام باتوں کو منوایا, اب تم اس کے بغیر تو کبھی نہیں رہ سکتے تھے. جب اس کے بغیر اس کو چھوڑ کر تمہیں خدا نہیں ملے گا تو جنت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے حضور فرماتے انا اول اقرع باب الجنہ, سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ بھی میں کھولوں گا. بڑے بڑے اولیاء انبیاء موجود ہوں گے لیکن سب ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے. حضور فرماتے شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا. جب میں شفاعت کا دروازہ کھولوں گا تو پھر آپ مولوی صاحب بھی شفاعت کر رہا ہوگا, پھر عام قاری صاحب بھی شفاعت کر رہا ہوگا. تو یہ مصطفیٰ کا دریا رحمت ہے کہ جس نے اس سفارت کو قبول کر لیا تو یہ دریا کہے گا, فرمایا کہ خدا کے حضور بخشش میرے ذریعے ہوگی, اس لیے کہ سفارش کا دروازہ میں کھولوں گا. چلو اب سب نے سفارش کر دی, پیر نے اپنے مرید کی سفارش کر دی, قاری صاحب نے اپنے طلباء کی سفارش کر دی, علماء نے اپنے شاگردوں کی سفارش, سب ہو گئے. اب تو اعمال نامہ دینے ہاتھ میں آ گیا نا, اب جنت میں جانے کی بات ہے. لیکن پھر بھی کھڑے ہوئے. کسی نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ جب جنت کا پروانہ مل گیا ہے. فرمایا سفارت کی بالادستی ہمیشہ ہے, اب بھی مصطفیٰ کنجی سے جنت کا دروازہ کھولیں گے تو پہلے مصطفیٰ جائیں گے. اب حدیث پاک میں آیا کہ انا اول من یقرع باب الجنہ, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا. اور ایک نہیں کثیر حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلے مصطفیٰ جنت میں جلوہ گر ہوں گے. تو یہ ہے وہ تعلق سفارت کا جس کو قرآن نے سنت نے کئی جگہ پر گویا کہ اس کو مختلف مفہوم میں بیان کیا, صرف اس لیے کہ تم میرے حبیب جیسے نہیں ہو سکتے ہو. ہاں تمہیں میرے پاس آنا ہے تو تم ان کے قدموں پر نشاور ہو جاؤ. تو میرے دوستو جس طرح نبوت کی بے شمار شانیں ہیں, نبوت کی بے شمار خصوصیات ہیں, بس ٹاپک ذکر کر کے تحقیق ختم کرتا ہوں جو آنے والا ٹاپک ہوگا, کہ جس طرح نبوت کی تمام لوازمات ہے جو میں نے ذکر کیا, نبوت کی تمام شانیں, ان میں سب سے اہم شان, ان میں سب سے دقیق اور انتہائی حقیقت والی شان وہ علم غیب ہے. وہ کیا ہے؟ علم غیب ہے. آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز میں مسئلہ علم غیب کو نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمت کے اندر کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا, تاکہ یہ مقدمہ جہاں منصب نبوت کا بن رہا ہے وہ مقدمہ مسئلہ علم غیب کا بن جائے. اور میں پھر ہاتھ جوڑ درس کروں گا, یہ موضوع جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ تو انتہائی اتفاقی مسلم موضوع تھا, اس کو ہم نے نزاع کا باعث بنایا. مجھے بتائیے یہ جو بات میں نے کی ہے اس کو چھوڑ کر ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں؟ اس کو چھوڑ کر ہم اللہ والے ہو سکتے ہیں؟ اس کو چھوڑ کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟
تو ہم نے تو اس موضوع کو مناظرہ بنایا تھا، مناظروں سے ہٹ کر آئیے تحقیق کی دنیا کے اندر، شوق کی دنیا کے اندر اپنی اور اپنے بچوں کی مغفرت کی نیت کر کے دیکھیں گے تو ساری راہیں آپ کے سامنے ہموار ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ قسط وار ہم نبوت کے اس موضوع کو لے کر مسئلہ علم غیب کو بھی لائیں گے، مسئلہ حاضر ناظر کو بھی لائیں گے، مسئلہ مختار کل کو بھی لائیں گے، تاکہ وہ مسائل جو ہمارے درمیان ذات نبوت کے حوالے سے مباحثے کا بات بنتا ہے اس کو مناظرے کے انداز سے ہٹ کر، کسی پر تنقید کے انداز سے ہٹ کر محض ایک مسئلے کی صحیح تصویر کو پیش کرنے کے حوالے سے ہم اپنے فرض منصبی کے تحت اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں اللہ نے جو استطاعت دی ہے اس کو ہم دین کی اصلاح کے لیے لوگوں میں اتفاق کے ذریعہ بننے کے لیے اپنی فکر کو پیش کر سکے۔ یہی ہمارا مدعا تھا، یہی ہماری مرکزیت تھی، یہی ہماری تمام بحث اور اس پروگرام کو انعقاد کرنے کا حاصل تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہی آپ کی غرض تھی جو آپ تشریف لائے ہیں۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں اتفاق عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے، اور اتحاد اور اتفاق صرف اور صرف حضور کی محبت کے پرچم تلے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم حضور کی ذات کو مختلف ہی بنا لیں گے تو پھر اتحاد کیسا ہوگا؟ یقیناً کسی نیچے کی شخص کے اختلاف کے بعد بھی بندے کا ایمان بچنے کی بہت ساری ذرائع ہو جاتی ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے اہم وصف اور جو نبوت کی سب سے بڑی بڑی شانیں ہیں اسی کو اگر ہم قبول کرنا ناجائز قرار دے دیں گے تو حضرات گرامی پھر اتفاق اتحاد تو بہت دور کی بات ہے، ہم خود مسلمان نہیں رہ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خاتمہ بالخیر دے، ایمان پر استقامت دے، اور اللہ رب العالمین اس اہم موضوع کو اور ان اہم بحث کو جس سے ہمارا عقیدہ اور ہماری عقیدت، ہمارا ایمان اور ہماری ایمانیات وابستہ ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔